تو وہاں پر شروع کر دیے لو جہاد کے اوپر ہم قانون بنائیں گے. وہاں پر بھی میں نے کہا اب یہاں الیکشن جو آیا نہیں لو جہاد پہ قانون بنائیں گے. ارے پیارے یہ لو کے ساتھ جہاد کہاں جاتا؟ لو از لو، یہ جہاد کہاں سے آ گیا؟ ہاں اگر کوئی یہ بولے نہیں محبت کے لیے میں جہاد کروں گا میں تیار ہوں، مگر لو جہاد یہ کہاں ہے بھائی صاحب؟ بی جے پی کرونا ہوا، دنیا میں واحد سیاسی جماعت ہے بی جے پی جس نے کرونا کو کلمہ پڑھا دیا اور کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. یعنی کرونا کو بھی بی جے پی نے مسلمان بنا دیا. کرونا جہاد، ارے کرونا جہاد تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کے نہیں، کرونا ان لوگوں نے کرونا جہاد کیا. ارے پیارے بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ کرونا سے سب متاثر ہوئے. اس کرونا سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ انتقال کر گئے. اس کرونا کی وجہ سے 80-90 لاکھ لوگ بیمار پڑے، مگر بی جے پی نے کیا کہنے کرونا جہاد. ارے تبلیغی جماعت کے اوپر نشانہ مار دیے کہ نہیں ان کی وجہ سے پھیل رہا ہے. اب ہوا کیا، ان کی جھوٹ کو اورنگ آباد ہائی کورٹ، ملک کی مختلف ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ ان پر غیر ضروری جھوٹا الزام لگایا گیا تھا. یہ ان کی وجہ سے کرونا نہیں پھیلا، ان کو خامخواہ جیلوں میں رکھا گیا، ان کو مصیبت اور مصائب میں مشکلات میں مبتلا کیا گیا. اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے. مگر جب کرونا جہاد کے بارے میں یہ کہہ کر بدنام کیا جا رہا تھا اقلیتوں کو، تو وطن عزیز میں اگر سب سے پہلے کسی نے آواز اٹھائی تو مجلس اتحاد المسلمین نے آواز اٹھا کر کہا کہ تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو، کرونا کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہاں یہ مرکزی حکومت کی غلطی تھی کہ جنوری میں معلوم ہو گیا تھا کہ کرونا پھیل رہا ہے، تو ہمارے وزیر اعظم ان کی حکومت اتنی ماشاءاللہ عقل مند ہے کہ مارچ میں آپ نے پورے انٹرنیشنل فلائٹس کو بند کیا. 30 جنوری کو پہلا کرونا ڈیٹیکٹ ہوا کیرلا میں، باہر سے اتنی آیا تھا. اس کے بعد آج اٹلی کے لوگ آئے ان کو کرونا نکلا، مگر جب دیکھ لیے کس پہ الزام لگانا، لگا دو داڑھی والے پہ، لگا دو کوئی برقع پہننے والی خاتون پر، ان کی وجہ سے پہنچا. یہ بیماری میں بھی نفرت. اب کیا امریکہ میں بھی کرونا جہاد ہوا، اٹلی میں بھی کرونا جہاد ہوا، اسپین میں ہوا، امریکہ میں ہوا، مگر نفرت کی سیاست پھیلانے کا کام یہ بی جے پی کی طرف سے ہوتا ہے. یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی میری تقریر ختم ہوئی تو کل شام میں 9 بجے تک پھر ہمارا نکاح ہوگا اسٹوڈیو بیٹھ کر یہ انہوں ایسا بولے تھے، دیکھو ایسا پھر سے بولے. ہم 4 کر سکتے، ایک میں ہی پریشان ہیں. مگر ٹی وی پہ بیٹھے کیوں بولے؟ بولنا ہے، بولیں گے. اور یاد رکھو تم جو کچھ بولو گے دلائل کے ساتھ جواب دوں گا. میں کوئی ایسا رننگ نہیں کرتا ہوں. میں قانون کے دائرے میں، دستور کے دائرے میں، ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہ کر تمہاری دھجیاں اڑاتا ہے اور وہ آتا رہوں گا انشاءاللہ ہوگا. اب آپ دیکھیے کرونا جہاد، اچھا وہ ختم ہو گیا تو ایک دیوانہ بولا یو پی ایس سی جہاد. یو پی ایس سی جہاد یعنی جو بچے آئی اے ایس آئی پی ایس لکھ رہے ہیں بہت محنت کرنا پڑتا. 6 مہینے ان بچیوں کو دن میں 18 گھنٹے پڑھنے کے بعد وہ آئی اے ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس میں کوالیفائی ہوتے. اور کتنے کوالیفائی ہو رہے؟ 2%. نہیں یو پی ایس سی جہاد، ارے کہہ یو پی ایس سی جہاد. اچھا پھر وہ ختم ہوا تو شروع کر دیے دلی کا فساد ہوا تو زمین کا جہاد. ارے کیا کیا بھائی، یو پی ایس سی کا جہاد، لینڈ جہاد، اور پھر آپ کا کورونا جہاد. اب شروع ہوا لو جہاد. یہ لو جہاد کیا ہے؟ نہیں ان سے شادی نہیں کرنا. ارے بھائی صاحب آپ کون ہوتے؟ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اگر کوئی عشق کر لیا
लोग समझाते देख मियां सही नहीं कर रहा समझ जा, उन्हें बोलता नहीं सुनता मेरे को, मैं दीवाना हो गया अंधा हो गया। समझाते लोग देखो ऐसा नहीं है, नहीं सुनता कर लेता, क्या करते आप? जितना समझाना है समझाते, इसलिए बोलते घर की तरबियत अच्छी होना। बाज लोग रहते भाई क्या कर सकते उनको, आप मॉडर्न किस्म के रहते, हीरो किस्म के रहते, मॉडर्न नहीं अब हम कानून बनाएंगे। ये कानून हमारे मुल्क के आइन की दफा 21 के खिलाफ। आप किसी की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। मुझे भी बात सीधे पसंद नहीं है मगर कानून है। अच्छा फिर स्पेशल मैरिज एक्ट खत्म कर देते आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिविजुअल चॉइस, इनफरादी पसंद अब फंडामेंटल राइट है इस मुल्क में। क्या है? इंडिविजुअल चॉइस, इनफरादी पसंद किसी भारत के रहने वाले के फंडामेंटल राइट है। आप बैठ के तय करेंगे आरएसएस की शाखा में इन्हों किससे करते नहीं करते। लव जिहाद, अरे क्या क्या कर रहे। अच्छा पूरे कोरोना और कोविड की वजह से करीब 15 या 14 करोड़ नौकरियां चले गई। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, मैं अब जो जुमला कह रहा हूं, क्या कोरोना की वजह से गरीबी में इजाफा नहीं हुआ? क्या कोरोना की वजह से आमदनी कम नहीं हुई? क्या जिसके पास अगर कोई महाना 10,000 रुपये कमाता था तो आज वो 4,000 3,000 कमाने के लिए तड़प रहा? कहीं पर भी कुछ कारोबार नहीं है, यह हकीकत है। और जब ये लॉकडाउन हुआ था, मैं ही था, मैंने आर्टिकल लिखा तेलंगाना टुडे अंग्रेजी अखबार में कि नरेंद्र मोदी ने ये जो लॉकडाउन किया है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आइन के खिलाफ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैंने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से कहा था मत मानिए इसको। लॉ एंड ऑर्डर रियासत का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में आता है आइन में, मगर हमारे चीफ मिनिस्टर नहीं सुने। नहीं नहीं करना है करना। अरे मेला मत सुनो, आप फैसला करो कब बंद करना है कब खोलना है। उन्होंने दिल्ली में बैठ के बोल दिया बंद कर दो हैदराबाद को तेलंगाना। उनको क्या मालूम हैदराबाद में क्या हो रहा? जो दिल्ली में बैठता है उसको क्या मालूम मल्लेपल्ली में क्या हो रहा है? जो दिल्ली में बैठता है उसको क्या मालूम रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है? बंद कर दिया। आप ऐसा बंद करे कि पूरी माशियत बर्बाद हो गई। आप मेरी इस बात को याद रखो, 2 साल लग जाएंगे हिंदुस्तान की वो इकोनॉमिक पॉलिसी या जो भी है माशी जो हालात थे 2 साल तक यही बर्बादी रहेगी। मगर क्या है, इनको नौकरियां चले गई, तनख्वाहें देने के मौकफ में नहीं है, लोग अपने दुकान से कारोबार से नौकरियां निकाल रही हैं। मगर बीजेपी को क्या है? लव जिहाद, कोरोना जिहाद, यूपीएससी जिहाद। अरे नौकरियां दो ना, इतने नौकरियों की बात नहीं, नौकरियां देंगे। ये इनका मकसद है कि ध्यान बटाओ, पब्लिक का ध्यान हटा दो। इनकी नाकामियों का जब हम जिक्र करते हैं तो टीवी पर बैठने वाले बड़े तकलीफ में आ जाते हैं। इतना तकलीफ में आ जाते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि इसने हमारे बाबा को पापा को कुछ बोल दिया, इसका जवाब दे ही नहीं पाते। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने अपनी तकरीर का आगाज इस बात से किया कि ये हमारा 5 साल का काम है, ये काम हुआ है। ये कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि हमने पूरा काम कर दिया। मैं इस बात का इकरार कर रहा हूं कि बहुत से काम अभी कराना बाकी है और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की ताईद और दुआएं और अल्लाह का करम रहा, यहां से मजलिस का उम्मीदवार दोबारा कामयाब होगा। तो जो काम अभी नहीं हुए इंशाअल्लाह उन पूरे कामों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करवाएगी। मैं इसका आपसे वादा कर रहा हूं। तीसरी अहम बात जिसका मैं जिक्र करना आपके सामने बहुत जरूरी समझता हूं, खास तौर से इस मुकाम, ये जो मुकाम पर मजलिस का जलसा हो रहा है, ये बड़ा तारीखी मुकाम है। यहीं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफर का भी आगाज किया था। यही जगह है मल्लेपल्ली, जहां पर मरहूम कायद नौजवानों, मेरी बात को सुनो, शायद नौजवान नहीं जानते, यही मल्लेपल्ली का बल्दिया इलेक्शन था जहां से मरहूम कायद सालार मिल्लत ने अपनी जिंदगी का पहला इलेक्शन लड़ा था। सालार ने
اپنی زندگی کا پہلا الیکشن ملے پلی سے لڑا تھا اور مرحوم ایم ایم ہاشم صاحب کو بلدیہ الیکشن میں انہوں نے شکست دی. یہی جگہ ہے جہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے سیاسی سفر کا آغاز ہوا. 1960 میں اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو 18 یا کچھ 24 مجلس کے اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے تھے، جس میں مرحوم قائد سالار ملت کی تاریخی کامیابی تھی. تاریخی کامیابی مجلس جیتے گی. میں ہمارے ان کے بڑے بھائی وہ جا کر ہاشم صاحب کو بولے کہ ہاشم صاحب آپ کیسا رہا الیکشن؟ تو بولے میاں دکھنے میں تو سب اچھا ہے مگر جیسا شیروانی آتی بٹ بٹ پورے نکل کے اس کی بات سے آپ نے مجلس اتحاد چاہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن بلدیہ کا کام صرف لائٹ موری یا پھر نل کا کام نہیں ہے. ہاں یہ کام ہے مجلس کے رکن بلدیہ سلام میں پہلے کسی میونسپل کارپوریشن نے سی ڈبل اے این پی آر این آر سی کے خلاف ریزولوشن پاس کیا تو ماجد حسین کو میں ذمہ داری دیا تھا. بی جے پی کو تکلیف 200 میونسپل کارپوریشن ہے کوئی نہیں کیا یہ شیروانی کر دی. یہ مجلس نے کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ ہم بتانا چاہ رہے تھے حکومت کو کہ تمہارا قانون غلط ہے. تمہارا قانون سی ڈبل اے کا ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے، ہندوستان کے سمویدھان کے خلاف ہے. گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں یہ قرارداد جو سی ڈبل اے این پی آر این آر سی کے خلاف منظور ہوئی، اس کے بعد اگر کسی بلدیہ نے کیا تو مالیگاؤں کی میونسپل کارپوریشن نے کیا. یہ بھی ان کو تکلیف ہے. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ میں اپنے بچپنے میں مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ ان کی جیپ 644 میں آتا تھا. مرحوم ہمارے غوث صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، اس گلی میں افطار کی دعوت ہوتی تھی، ہمیشہ میں آتا تھا. میں وہ زمانہ بھی دیکھ چکا ہوں اور آج دیکھ رہا ہوں. بہت فرق آیا میرے بھائی. جو برسوں پہلے ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی، قربانیاں دیں، جستجو کی، آج انہی کی محنت اور قربانیوں کے نتیجے میں آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ حیدرآباد سے دور کتنا بہار ہے، وہاں پر تمہارا ہرا پرچم لہرا رہا ہے. مجلس اتحاد المسلمین کا 5 رکن اسمبلی جیت کر آئے، 5 رکن اسمبلی جیت کر آئے. جو برسوں پہلے محنت کی گئی تھی، اسد الدین اویسی کیا کوئی کریڈٹ نہیں ہے بہار میں؟ کریڈٹ جاتا ہے. اور اگر کسی کو صحیح معنوں میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو چاہے وہ محمد غوث مرحوم ہو، چاہے غلام غوث خان صاحب ہو، چاہے اسماعیل زبی صاحب ہو، یا اس زمانے کے تمام بزرگوں کی محنت تھی
کہ ان میں حوصلہ تھا، عزم تھا. میں نے اپنی کانوں سے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ایک دن آئے گا اسد بابا، مجلس کا پرچم انشاءاللہ تعالی ہندوستان کے کونے کونے میں لہرائے گا. میں دارالسلام میں جملہ سنتا تھا تو مجھے ایک قسم سے میرے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور میں تعجب بھی کرتا تھا کہ بھئی ہمارے 2 MLA ہیں، 3 MLA ہیں، پورے ملک میں مجلس کا پرچم لہرائے گا. میں اپنے بچپنے سے جملہ سنتی آیا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنی زندگی کے اس حصے میں ان تمام بزرگوں کی امیدوں کو، ان کے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع دیا. نوجوانوں، آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں تک اپنی جماعت کو لائے، اب انشاءاللہ تعالی بنگال ہوگا، اتر پردیش ہوگا، کرناٹکا ہوگا. اب نوجوانوں، یہ تم کو ان خوابوں کو پورا کرنا، یہ تم کو ان چیزوں کو پورا کرنا ہے. اسی لیے ہم آج سے کہہ رہے ہیں کہ بلدیہ کا الیکشن بڑا اہم الیکشن ہے. بلدی کام ہے، مگر جماعت ایک قیادت پہنچاتی ہے. صرف ووٹ حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ووٹ کے ذریعے یکجہتی پیدا کرنا یہ مقصد ہے. صرف ووٹ حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، ووٹ کے ذریعے اگر کہ میری چوکھٹ پر کوئی باطل طاقتوں کا طوفان آتا ہے تو پھر کھڑے ہو کر ان باطل طاقتوں کے طوفان کو ہٹانا، یہ ووٹ اس لیے حاصل کیا جاتا ہے. ووٹ صرف بلدی مسائل کے لیے نہیں، ووٹ یکجہتی پیدا کرنے کے لیے، ووٹ زمین سے گراس روٹ لیول پر ایک لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے ووٹ حاصل کیا جاتا ہے. اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنا ایک ووٹ 1 دسمبر کے دن اپنے گھر سے نکال کر اپنی پارٹی کے حق میں استعمال کریے. آپ نے دیکھ لیا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین یہ کہتے تھے کہ یہ چھوٹی جماعت ہے، چھوٹی جماعت، اور یہ بالکل صحیح ہے. میں اپنے بچپنے میں ہوں، اخبارات میں پڑھتا تھا، مخالفین مجلس لکھتے تھے یہ رکشے والوں کی جماعت ہے. یہ بالکل صحیح ہے. جب مرحوم قائد سالار ملت نے الیکشن جیتا تو انہی رکشے والوں نے مرحوم قائد کو کامیاب کیا. اللہ ان تمام رکشے والوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور اللہ ان کی اس دنیا کی قربانی کا اجر ان کی آل اولاد، ان کی نسلوں تک اللہ جاری رکھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، میں تم سے مخاطب ہوں، تم سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آج تم صحیح سیاسی فیصلہ لوگے 1 دسمبر کے دن تو تمہارا ایک ووٹ 30 سال کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کو یا شاید 5 سال یا 10 سال میں وہ سیاسی کامیابیاں دلا دے گا. کہ کامیابی کیا ہے؟ کہ گراس روٹ لیول پر آپ کی ایک لیڈرشپ پیدا ہو. میں کتنے دن اس دنیا میں زندہ رہنے والا ہوں، تم کتنے دن اس دنیا میں زندہ رہنے والے ہو. ہم سب کو زمین کی غذا بن کے جانا ہے، مگر جانے سے پہلے کم سے کم ایک چیز کو تو مستحکم کر کے جائیں گے کہ وطن عزیز میں اگر کوئی شہر ہے جہاں پر ہم نے اپنی تہذیب کو، اپنی تمدن کو، اپنی زبان کو، اپنی شناخت کو، اپنی اہمیت کو زندہ رکھا تو شہر حیدرآباد ہے. وہ شہر حیدرآباد ہے. مجھے اپنی چھوٹی سی سیاسی زندگی میں مختلف ملک کے شہروں کا جانے کا موقع ملا، مگر حیدرآباد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر تہذیب زندہ ہے، تمدن زندہ ہے، زبان زندہ ہے، شناخت زندہ ہے، تاریخ زندہ ہے. یہ چیز کیا ہے؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ آپ کے پاس آپ کی ایک جماعت ہے جس کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. اب یہ الزام لگاتے نہیں انہوں فرقہ پرست ہے. ارے کون سی فرقہ پرستی کی تم بات کر رہے ہو؟ کون سی فرقہ پرستی کی تم بات کر رہے ہو؟ آج ہم نے جام باغ سے روی کو ٹکٹ دیا، کاروان سے سوامی یادو کو ٹکٹ دیا. بتاؤ تم نے کتنوں کو دیا، کہاں سے دیا؟ اور یہ سمجھتے کیا یہ تمام نام نہاد سیکولر پارٹیاں کہ نہیں مجلس ووٹ کاٹتی ہے؟ یہ ووٹ بہت بڑا الزام ہم پہ لگتا. بی ٹیم ہے، بی ٹیم ہے. میں تو بول رہا ہوں مخالفین کو بی ٹیم نے اے ٹیم بولو. ہم بہار میں 5 سیٹ جیتے، اور میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ بہار میں بہت بڑی کامیابی ہوئی، اور میں ماجد حسین کی محنت اور قربانیوں کو بھی سلام کرتا ہوں. بہت محنت کی ماجد حسین نے.
اور یہ صرف 1 سال نہیں، 5 سال ہم لوگ محنت کیے. 5 سال پہلے بہار گئے تو 6 سیٹ لڑے، 5 میں ضمانت ضبط ہوئی، 1 سیٹ ضمانت بچا پائے. 5 سال کے بعد آج 5 ہمارے MLA منتخب ہوئے، اور اختر الایمان جو بہار کے صدر ہیں، پورے بہار میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ میجورٹی سے کامیاب ہوئے. قریب 45,000 ووٹ، 45,000 ووٹ سے اختر الایمان کامیاب. آپ بتائیے کوئی مذاق ہے؟ بولتے نہیں انہوں جا کے فائدہ پہنچا رہے. میرے بھائی میں آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں پلین کا، یہاں سے آپ چلے جاؤ اڑ کے، 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے باگڈورا، باگڈورا سے کشن گنج جاؤ، پھر وہاں سے امور جاؤ، بحیثی جاؤ، آپ جو کی ہاٹ جاؤ، اور واپس آ کے میرے کو بولو طبیعت کیسی تھی آپ کی. بھائی کوئی جنون ہونا نا، کوئی کمٹمنٹ ہونا، کوئی دیوانگی ہونا، کوئی محبت ہونا، تبھی تو انسان کو وہاں پر لے کر جاتی. ہر کوئی چلے آؤ جاؤ نا. لوگ تعجب کر رہے تھے، مگر میں سلام کرتا ہوں بہار کی ان خواتین کو جنہوں نے یہ کہہ کر کیا کہہ کر اور دیا مجلس اتحاد المسلمین کو. ہمارے منصور خان جو ملک پیٹ کے مجلس کے سرگرم، مجلس اتحاد المسلمین کے ممبر ہیں، ان کو خواتین نے کہا کہ اب کے بار ہم پتنگ چھاپ کو ووٹ دیں. ہم پتنگ بولتے ہیں، پتنگ چھاپ کو ووٹ دیں گے. تو منصور خان نے پوچھا کہ پتنگ چھاپ کو کیوں دیں گے، کس کو دیں گے؟ بولے وہ اویسی ٹوپی والا اس کو دیں گے. بولے کیوں دیں گے؟ اس کو ستا کا شوق نہیں ہے، وہ لڑنے والا ہے. اس کو اقتدار کا شوق نہیں ہے، وہ لڑنے والا ہے. ہمارے لیے کو لڑنے والا پیدا ہوا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہار کی غریب عوام تک سیمانچل کی اس زمین پہ مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام پہنچ چکا ہے. آج بڑی امیدوں کے ساتھ ملک کے مختلف مقامات کی عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا مجلس راجستھان کو آئے گی، کیا مجلس بنگال میں الیکشن لڑے گی، کیا مجلس کرناٹکا میں جائے گی. میں انشاءاللہ تعالی، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا، اللہ جب تک میری زندگی وفا کرے گی، میں پوری کوشش کرتا رہوں گا، اس لیے کہ یہ محمد غوث اور ان تمام مجلس کے قائدین کی قربانیوں کو ہم رائگاں جانے نہیں دیں گے. ہماری شروعات ہمبل بگننگ سے ہوئی، صحیح ہے بات، لوگ آتے نہیں تھے، کم لوگ تھے، پولیس کے ظلم کا شکار ہونا پڑتا تھا. فسادات میں ہم نے اپنے پرچم کو مضبوط کیا، فسادات میں نقصانات کو ہم نے برداشت کیا. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو مجلس اتحاد المسلمین پر فرقہ پرستی کا الزام لگاتے ہیں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات مجلس کے تعلق سے کرتے ہوئے. بتاؤ، تلنگانہ بن کر 6 سال ہوئے، کیا شہر حیدرآباد میں کوئی فساد ہوا؟ الحمدللہ کوئی فساد نہیں ہوا. ہاں چٹ پٹ واقعات ہوتے ہیں، وہ پولیس کا کبھی واقعات ہوتے تھے تو ہم نے پولیس کو بھی کہا کہ آپ اپنا کام کریے، ہم تعاون کرنے تیار. پورے شہر میں امن کو برقرار رکھا. اس میں مجلس کا رول نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین نے کبھی ہندوؤں کے خلاف کوئی بات نہیں کہی، بلکہ دارالسلام میں جب ہم بیٹھتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا بی جے پی کا دفتر کھلا رہتا ہے سال کے 12 مہینے؟ کیا ٹی آر ایس کے دفتر میں کوئی جا کر بیٹھتا ہے؟ ہاں موسم الیکشن آ گیا تو ایسا لگتا ہے کہ بہار آ گئی کانگریس کے، ٹی آر ایس کے، بی جے پی کے دفتروں میں. اور جیسا یہ الیکشن کا موسم 10 دن کے بعد ختم ہو جاتا تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ویران کھنڈیر بنا ہوا ہے. مگر ایک پارٹی کا سیاسی دفتر الحمدللہ جو ہمیشہ آباد ہے اور آباد رہے گا سال کے 12 مہینے اور صبح قیامت تک آباد رہے گا، وہ مجلس اتحاد المسلمین کا دفتر دارالسلام ہے. یہ کام ہے مجلس اتحاد المسلمین کا. آپ فرقہ پرستی، ارے دارالسلام میں ہر کوئی آتا ہے، ہر کوئی آ کر کام لیتا ہے، کسی سے پوچھا نہیں جاتا کہ تمہارا نام کیا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ راج موہن ہے تو ہم کہتے ہیں بولو راج موہن تمہارا کیا کام ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا نام سوامی یادو ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بتاؤ یادو صاحب آپ کا کیا کام ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں روی ہوں، دلت ہوں، ماجیگا ہوں تو ہم بولتے بتاؤ تمہارا کیا کام ہے. کوشش کرتے ہیں، کام ہونا نہیں ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین سے بڑی نفرت ہے، مجلس سے بغض ہے کہ یہ ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہتی ہیں۔ اللہ کی کیا مرضی تھی اللہ جانتا ہے۔ کورونا ہوا، لاک ڈاؤن ہوا تو غریبوں میں جا کر اگر کسی نے راشن بانٹا تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ظفر نے بہت کام کیا تھا، غریبوں میں راشن کو بانٹا، کٹ لے جا کر دیے، یہ کام بھی تو مجلس نے کیا، اکبر الدین اویسی نے کیا، احمد بلالہ نے کیا، جماعت کے ذمہ داروں نے کیا، ماجد حسین نے کیا، ہمارے جعفر ایم ایل اے صاحب نے کیا۔ لوگ راتوں میں فون کرتے تھے، یہ مئی اور جون کا مہینہ بڑا سخت گزرا حیدرآباد کے لیے، رات کے 12 بجے فون آتا تھا مجھے، دواخانہ نہیں مل رہا، دواخانہ نہیں مل رہا ہے۔ ہم کوشش کرتے تھے کہ چلو دواخانہ کہاں ہے، مشتاق کو بولتا تھا معلوم کرو یہاں پر ہے، گاندھی اسپتال میں لے کر گئے۔ آپ کو معلوم کرونا میں اگر سب سے پہلے کسی کا کووڈ پیشنٹ کا ڈائلیسس ہوا تو کس نے کرایا؟ مجلس نے کروایا۔ ایک ملک پیٹ کی ہماری ماں ہے، 70 سال کی تھی، بقرعید سے پہلے ان کے بیٹے نے بڑے غصے میں فون کیا، ارے کیا ہے بھائی آپ لوگ ملتے نہیں، آپ لوگ خالی الیکشن میں آتے۔ میں بولا بھائی صاحب کیا ہوا بولو، تو اس سے آواز تھوڑا غصے میں تھے، ماں کی تکلیف انسان کو پریشان کر دیتی۔ اس نے کہا کہ اسد بھائی میری اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، ایک بڑے 5 اسٹار ہاسپٹل والے میری ماں کو نکال دیے، کورونا ہو گیا بول کر ڈائلیسس نہیں کرا رہا ہوں۔ تو میں فوراً گاندھی ہاسپٹل میں ریڈی صاحب کو فون کیا جو اس وقت ان کے لیازان آفیسر تھے، تو میں لینا پڑے گا، بولے بجاؤ اسد صاحب کریں گے۔ پہلا کووڈ پیشنٹ کا ڈائلیسس ہوا، کہاں ہوا؟ گاندھی ہاسپٹل میں ہوا۔ اور وہ ہماری اماں، ان کے بیٹے بعد میں فون کہنے میری اماں کا پیشاب کی تھیلی صاف نہیں ہو رہی، تو میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر سے کہا، تو ڈاکٹر نے فوٹو لے کر مجھے بھیجائی اور میں نے ان کے فرزند کو واٹس ایپ پر بھیجایا۔ پھر وہ ہماری ماں بقرعید کے دن ملک پیٹ کو واپس گئی اور وہاں جا کر فون کر کے کہا کہ اسد میاں تمہارے کو اللہ اچھا رکھے، اللہ نے مجھے صحت دے دی۔ ایسے کئی واقعات، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کام ہے۔ اب یہ پیارے آ کے دلی سے بول رہے ان کو دیے تو ایسا، ان سے ملے ہوئے ہیں، ان سے انہوں ملے ہوئے۔ ہاں یہ بات یاد رکھو کہ مجلس کام کرتی آئی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کام کرتی رہے گی۔ جب شہر حیدرآباد میں بہت سے لوگوں کی کورونا سے موتیں ہوئیں، قبرستانوں میں لوگ اعتراض کر رہے تھے، تو 2018 کے اسمبلی الیکشن میں اکبر الدین اویسی نے چیف منسٹر سے نمائندگی کر کے بالاپور کے پاس فقیر ملا قبرستان کے لیے 30 ایکڑ زمین حاصل کی۔ میں بولا وہاں پر احمد سعدی کو کہ احمد سعدی شروع کرو قبرستان میں سب کو بجاتا ہوں۔ بغیر وہاں پر جو بھی کھودنے کے پیسے لے کر وہاں پہ تدفین شروع ہوئی۔ ہر معاملے میں مجلس آپ کے درمیان میں ٹھہری رہی اور انشاءاللہ ٹھہری رہے گی۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 1 دسمبر کے دن پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے، پولنگ پرسنٹیج ہمارا کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 40-45 کیا ہے میرے بھائی، کم سے کم 60% تو آپ کو کرنا ہے، 60% تو پولنگ کریے، نکلیے اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب کی بار الیکشن